بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، روپے پیسے کی برسات دیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ روپے اور پیسے کی برسات دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر دولت آسمان سے برسے، قدر پیسہ آپ کو ملے، آپ کی مالی مشکلات حل ہو جائیں، اس بات کو قطع نظر رکھیے گا کہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جو بھی عمل آپ کو یہ بتانے والا ہوں، یا جو بھی آپ کو یہ تسبیح یا ذکر میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس وظیفے میں یا اس تسبیح میں اتنی پاور ہے، اس تسبیح میں اتنی پاور ہے کہ یہ اگر آپ پڑھتے ہیں اور پورے یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ یقین کریں، آپ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ پاک مشرق مغرب شمال جنوب ہر جانب سے رزق فرشتوں کے ہاتھ آپ کے پاس بھیجے گا، اور یقین کریں آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا، اتنا رزق آپ کو دے گا۔ جو لوگ میرے بھائی دوست پریشان رہتے ہیں نا، کہ مایوسی کے اندر گم ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا، ہم پہ غربت، اس طرح سے پریشانی، اور یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دھوپ چھاؤں کا کھیل ہے۔ کبھی بھی میں نے رات مسلسل نہیں دیکھی، کبھی بھی میں نے جو ہے وہ تپتی دھوپ مسلسل نہیں دیکھی۔ ہر صبح کے بعد شام اور ہر شام کے بعد صبح یہ آتی ہے، نظام قدرت ہے۔ تو وقتی طور پہ اگر کوئی ایسا پیچ ہماری زندگی میں بیڈ پیچ آ جاتے ہوتے ہیں تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ بہت زیادہ رجوع کر لینا چاہیے اپنے رزاق کی طرف، اپنے رازق کی طرف، اپنے رب کی طرف، کیونکہ جتنا زیادہ ہم اللہ پاک کی طرف اپنا رجوع کریں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ توجہ دیں گے۔ دیکھیے، دو باتیں آپ کو آج میں بتانے جا رہا ہوں، اور یہ پلے باندھ لیجئے گا۔ ہماری مسٹیکس ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اپنا محاسبہ کریں، لیکن شاید اپنا محاسبہ کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہر آدمی کو یہ لگتا ہے کہ بس میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی، میری قسمت ایسے ہوگی، میری قسمت وہ ہو گئی۔ بھائی، کب تک یہ شکوے کرتے رہو گے دوسروں سے؟ اپنے گریبان میں بھی تو جھانک کر دیکھو کہ کہاں کہاں غلطیاں کر رہے ہو۔ بھائی، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے معاملات میں رب نے یہ آپ کو کہا کہ تم اللہ کے راستے پہ جب خرچ کرتے ہو تو میں تمہیں 10 گنا کر کے دیتا ہوں۔ یہاں پہ ہم کچھ خرچ کر دیں ہماری جان پہ بن آتی ہے، خرچ کرنے کا نام آ جائے ہمیں کچھ ہونے لگ جاتا ہے۔ تو یہ تو ہماری اپنی غلطی ہے نا۔ ہم جب رزق اللہ ہمیں دیتا ہے، صبح بھی آتی ہے، شام تو بعد میں آتی ہے نا۔ جب صبح ہمارے پاس ہوتی ہے، یعنی کہ صبح پیسے کا وقت ہوتا ہے، اچھا دور چل رہا ہوتا ہے، اس ٹائم پہ ہم کون سا کوئی آسمان کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں؟ مہمان اللہ کی رحمت قرار ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب رزق کی تنگی کی شکایت ہونے لگے، پریشانی ہونے لگے، تو اپنی بہنوں کو گھر بلا کر کھلاؤ، اپنی بہنوں کو گھر بلا کر کھلاؤ۔ مقصد یہ تھا کہ مہمان نوازی کرنا یہ بھی رزق کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے، اور ہم اب کیا کر رہے ہیں کہ اس رحمت کے آنے پہ منہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، لو جی یہ آ گیا، انہوں پھر کھوانا پڑے گا کچھ۔ یہ سوچ جب تک ہمارے اندر سے نہیں جائے گی، ہمارے رزق کے معاملات کیسے بہتر ہوں گے؟ پھر ہم وظیفوں کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، بابوں کے پیچھے بھاگنا شروع کرتے ہیں۔ بابے کا اپنا پورا نہیں پڑتا، وہ آپ کے لیے کیا کرے گا؟ رہنمائی کر سکتا ہے نا بابا، تو آپ محنت آپ بھی کر لیں۔ تو خیر، ایک صاحب تھے، ایک واقعہ ہے کہ ان کے گھر مہمان آیا۔ جو مہمان آیا تو انہوں نے اپنی بیگم سے کہا کہ مہمان آئے ہیں تو اللہ کی رحمت ہے، ان کے لیے کچھ کھانا وغیرہ بنا دیں۔ تو اس نے، کیونکہ وہ جھگڑالو قسم کی خاتون تھی، وہ ہر وقت لڑتی رہتی تھی شوہر سے، اس نے کہا جی نہ تمہارے لیے کوئی کھانا ہے نہ تمہارے مہمان کے لیے۔ اچھا، اس نے کہا آہستہ بولو، مہمان نہ سن لے۔ تو اس نے کیا کیا کہ وہ سامنے ہمسایوں کا گھر تھا، اچھے لوگ تھے، اس نے کہا انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا تو میں ان سے جا کے ایک التجا کر لیتا ہوں۔ تو وہ سامنے والے گھر میں چلے گئے اور ان سے کی کہ میری بیوی کی طبیعت خراب ہے، میرے گھر میں مہمان آ گئے ہیں، تو اگر آپ ان کے لیے کچھ کھانے کا دے سکیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، آپ جا کے بیٹھے، ابھی کھانا ہم بھیجتے ہیں۔ تو دوستو، اب ہوا کیا کہ تھوڑی دیر میں کھانا آ گیا۔ جب کھانا آیا اور مہمان کھانا کھا رہا تھا تو اس نے پانی طلب کی، تو اس نے کہا اچھا ٹھہرو، میں اندر سے آپ کو ٹھنڈا پانی لا کے دیتا ہوں۔ تو وہ جیسے اندر گیا تو اندر دیکھا کہ بیوی رو رہی ہے، بیوی بیٹھی رو رہی ہے۔ اب اس نے پوچھا بھی خیر ہے ابھی تو تم نے؟ انہوں نے کہا وہ آپ کا مہمان کا ہے، میں اس کے لیے کھانا بنا دیتی ہوں، آپ کے لیے بھی بنا دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا کھانے کا بندوبست ہو گیا ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا میں رو اس لیے رہی ہوں کہ ابھی جب میں نے دیکھا کچن کے اندر سے، جہاں پہ وہ یہ آٹے کی گندم کی بوریاں پسوا کے لوگ اناج رکھا کرتے تھے، تو اس بوری میں سے کوئی سفید داڑھی والے سفید لباس میں ایک بزرگ تھے، اور وہ اس میں سے آٹا نکال رہے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیوں نکال رہے ہیں، یہ آٹا ہمارا ہے۔
تو انہوں نے مجھے آگے سے یہ کہا کہ یہ تمہارا نہیں ہے، یہ میں اس میں سے صرف اتنا لے رہا ہوں جو تمہارے مہمان کے حصے کا رزق تھا، وہ اب سامنے والے گھر میں دینے جا رہا ہوں۔ تو اس سے میری آنکھیں کھلی کہ ہم نے کتنی بڑی زیادتی کی۔ اب دیکھیے واقعہ بتانے کا مقصد کیا ہے آپ کو؟ مقصد یہ ہے کہ یار آنکھیں کھول لیں، اپنے اعمال کو بھی درست کریں، یا صرف وظائف بھی پڑھتے رہیں گے اور اپنی روش نہیں بدلنی، مطلب مہمان کے آنے پہ منہ بنانا ہے اور وظیفہ پڑھنا ہے، کوئی اثر نہیں ہوگا ایسے وظیفے کا۔ اپنے اعمال کو درست کر لیجئے، اللہ کے راستے پہ دینے والے بن جائیے۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے، سخی پسند ہے، لیکن ہمارے ہاں سخاوت صرف اتنی ہوتی ہے کہ بس اب بیوی کو مانگ لے یا اپنا بچہ کو مانگ لے، تو گھر کی حد تک ہی ہماری سخاوت جو ہے وہ مطلب اپنوں تک ہی رہ گئی ہے۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اندھا خیرات کرتا ہے تو بار بار اپنوں کو ہی دیتا ہے، تو یہ حالات ہو گئے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ دنیا بہت وسیع ہے یار، آپ دوسروں کے لیے مددگار بن جائیں، آپ کے دل میں دوسروں کے لیے رحم آ جائے تو اللہ جو ہے اپنی مخلوق پر رحم کرنے والوں پر ہمیشہ رحم ہی فرماتے ہیں۔ تو اس طرح سے کچھ اپنے واقعات کیجئے۔ ایک واقعہ اور سن لیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے کہ آپ کسی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، اکیلے کھانا نہیں کھایا جاتا ان سے، وہ مہمان کوئی ملتا تھا اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو آپ اسی طرح سے دیکھیے ایک کھلانے پہ کتنی جو ہے وہ برکتیں ہیں کہ مہمان جب تک دسترخوان پہ نہ ہوتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک بار وہ باہر نکلے، کھانا کا ٹائم تھا اور کوئی بندہ نہیں نظر آ رہا تھا، تو ایک بزرگ سے جا رہے تھے تو انہوں نے ان کو روک لیا کہ آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں گے؟ انہوں نے کہا جی کھا لیں گے۔ تو جب کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تو حضرت ابراہیم نے بسم اللہ پڑھا، تو انہوں نے کہا تم بھی اللہ کا نام لے کر شروع کرو۔ تو انہوں نے کہا جی میں تو یہودی ہوں، میں تو تمہارے رب کو نہیں مانتا، تو میں کیسے وہ پڑھ لوں اللہ کا نام بسم اللہ پڑھ لوں؟ تو انہوں نے جب یہ سنا تو غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا تم یہودی ہو کے پھر میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ گے؟ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ اٹھ کر گئے تو پھر فرشتہ نازل ہو گیا۔ انہوں نے کہا اے خلیل، میں اتنی عمر سے 70 سال کی اس عمر ہے اس بابے کی، میں اتنے عرصے سے اس کو رزق دے رہا ہوں، اس نے یہ تو مجھے مانتا بھی نہیں ہے، لیکن میں اس کو پھر بھی رزق دے رہا ہوں، اور یہ ایک دن آپ کے پاس آ گیا تو آپ نے اس کو جو ہے وہ بھگا دیا کہ یہ میرا نام نہیں لیتا۔ تو اللہ تو اتنا مہربان ہے یار۔ میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ دیکھو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اللہ فری ہینڈ دے دیتا ہے، اللہ نے عبادت کے ساتھ رزق کو نہیں جوڑا، رزق تقسیم کرنے سے بڑھتا ہے، تو خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، اللہ کے نام پہ دینے سے بڑھتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہاں عبادت سے اس حد تک ضرور ہے کہ جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ عبادت کرتے ہیں تو آپ پہ آزمائش کے طور پر بھی کچھ چیزیں لے لی جاتی ہیں کہ دیکھیں اب یہ بندہ ہمارے اس کے ایمان میں کتنی پختگی ہے، اس کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، اس پہ لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ اور کبھی کچھ لوگ مجھ سے یہ بھی بحث کرتے ہیں سوالات کر کے کہ جناب وہ فلاں بندے کو میں جانتا ہوں نماز نہیں پڑھتا، وہ روزہ نہیں رکھتا، اس کے بعد اس کے بہت پیسہ ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ آپ کے ساتھ وہ معاملہ ہو کہ اللہ نے اس کی رسی دراز کر دی ہو، اس کو ڈھیل دی ہوئی ہو اور آخرت میں اس کا حساب بہت سخت ہو۔ ہمیں وہ نہیں چاہیے، ہم نے اپنی آخرت کو بھی دیکھنا ہے۔ اس دنیا کے چکر میں ہم نے آخرت کو ختم نہیں کرنا، کیونکہ یہ ایک عارضی ٹائم پیریڈ ہے۔ اصل امتحان ہمارا مرنے کے بعد جب وہاں پہ ہم پہنچیں گے نا تو ادھر جا کے دیکھنا ہے۔ تو اس لیے دوستو دولت کی طلب ضرور کریں، اگر زیادہ کی طلب ہے تو دوسروں پر خرچ کرنے والے بن جائیں، آپ کو حساب دینے میں آسانی ہوگی، ادروائز حساب بڑا کڑا ہوتا ہے اللہ کا۔ تو اس لیے یہ بس میری کچھ گزارشات ہے کہ اپنے آپ کو درست کر لیں، آپ کے حالات خود بخود درست ہو جائیں گے۔ ایک عمل آپ کی نظر کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے دو اسماء ہے، یا مجیب ہو یا وہاب ہو، یہ آپ نے پڑھنے ہیں، اور یہ آپ پڑھنا شروع کر دیں، کسی بھی دن سے پڑھنا شروع کر دیں۔ جمعہ کا دن ہو تو بہت بہتر ہے، اور اس میں آپ کوئی بھی ایک ٹائم رکھ لیں، عصر کا ٹائم رکھ لیں، فجر کا ٹائم رکھ لیں۔ آپ نے ایک بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 300 ٹائمز 300 بار آپ نے یا مجیبو یا وہابو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ آپ کی مرضی ہے، 3 بار پڑھ لیں درود ابراہیمی، 5 بار پڑھ لیں، 7 بار، لیکن جو بھی رکھیے گا تعداد، پھر وہ تمام دن تک جب تک آپ نے یہ کرنا ہے، 21 دن کرنا ہے یا 41 دن کرنا ہے، بہنیں 21 دن کر لیں اور بھائی 41 دن کر لیں، تو یہ جب تک آپ نے کرتے رہنا ہے، تو اس دوسری پھر وہی سیم تعداد میں رکھنا ہے۔ بس یہ اس کی ایک لاجک ہے تھوڑی سی، باقی ٹائم آپ خود فکس کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں، اپنی غلطیوں کو بھی اسیس کریں، ان کو امینڈ بھی کریں، اپنے آپ کو بھی ٹھیک کریں، اور ساتھ عبادات بڑھائیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نظر کرم کر دیں گے اور پیسوں کی آپ پر بارش ہوگی، جیسے کہ میں نے اس ویڈیو کے ٹائٹل میں بتایا۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔